دنیا میں حضرت پوری دنیا میں سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ کو اگر کوئی جانتا ہے تو یہ اعزاز ہے کہ غریب نواز کے نام سے جانتا ہے۔ ان کے پیران بھی ہیں، ان کے پیران کے پیران بھی ہیں، مگر آج جب چشتی کہا جاتا ہے تو فوراً دماغ میں آتا ہے غریب نواز۔ یہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین حضرات، سب سے پہلے بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم کے ای ذوق پیش یار می رقصم۔ آج کا یہ دن شیخ الشیوخ، شیخ الاسلام والمسلمین، سید العابدین، بدر العارفین والکاملین، جامع شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت، پیر مغاں شیخ اعظم سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سب کو حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضان کا یہ یوم عرس مبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ حضرت خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کی ذات پر فقط اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یوں تو دنیا میں بڑے بڑے پیران عظام گزرے ہیں، مشائخ حضرات گزرے ہیں، اولیاء کاملین گزرے ہیں، بڑے بڑے عارفین، بڑے بڑے واصلین گزرے ہیں، مگر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا مرید صادق، ایسا خلیفہ اعظم، ایسا خلیفہ مجاز، ایسا طالب صادق، ایسا مرید خاص حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کی ذات جیسا حاصل ہوا کہ کبھی تو اکثر میں تو یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحبان سے ان کے مریدین کا رشتہ اور ان کا نام چلتا ہے، مگر یہاں کچھ بات اور ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے، آپ کے نام مبارک سے آج حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا پوری دنیا عالم میں نام روشن ہے۔ یہ ساری تعلیمات حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ خراسان میں ولادت پاتے ہیں۔ ایران میں خراسان نامی ایک جگہ ہے جس کے ایک جگہ کا نام ہے ہرون، اور اس کو ہارون بھی کہتے ہیں، مگر صحیح جملہ اور صحیح لفظ جو ہے وہ ہرون ہے، نہ کہ ہارون۔ ہرون ہے۔ خیر المجالس میں اور فائد الفاظ شریف میں اس کے حوالے ملتے ہیں کہ آپ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نام سے جانے گئے۔ جب خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ہند الولی غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پابوسی کا شرف حاصل ہوا تو آپ اس وقت جامع مسجد بغداد میں سید الطائفہ امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں بیٹھے تھے، اور بے شمار علماء، اولیاء، اصفیاء اور آپ کے طلاب اور طالبین اور مریدین کا ایک حلقہ تھا۔ جب غریب نواز حاضر دربار ہوتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آپ غریب نواز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفلی قبلہ رخ ہو کر ادا کرو۔ اس کے بعد آپ کو بٹھاتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرماؤ۔ سورہ بقرہ کی تلاوت فرمانے کے بعد
मुतअद्दिद दफ़ा आप फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह की तिलावत फरमाओ, सुबहान अल्लाह का कलमा जारी फरमाओ। जब हज़रत गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु सुबहान अल्लाह का कलमा जारी फरमाते हैं तो अब आप आँख बंद करवाते हैं और हज़रत गरीब नवाज़ को मस्जिद के सहन में लाकर आसमान की तरफ हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवन रज़ी अल्लाह अन्हु पीर मुर्शिद गरीब नवाज़ आसमान की जानिब रुख करते हैं और गरीब नवाज़ का हाथ पकड़ कर कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, मैंने ये मोइनुद्दीन चिश्ती को तुझे सुपुर्द किया। और हज़रत गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाते हैं कि आसमान की तरफ देखो कि क्या दिखता है। जब हज़रत गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु आसमान की जानिब देखते हैं तो फरमाते हैं अर्श आज़म नज़र आता है। जब आप फरमाते हैं कि ज़मीन की जानिब देखो तो फरमाते हैं क्या नज़र आता है, तो कहते हैं ताहतुस सरा नज़र आता है। अब फरमाते एक बार और आसमान की जानिब नज़र करो, क्या नज़र आता है? कहते हैं 18,000 आलम मुझ पर मुनकशिफ हो गए, 18,000 आलम मुझ पर मुनकशिफ हो गए। कहा जा मोइनुद्दीन, मैंने तुझे तेरे रब के हवाले किया। हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु उसके बाद से तकरीबन 20 साल, कुछ रिवायतों में कुछ 30 साल, कुछ 40 साल का अरसा बयान किया गया है मुस्तनद कुतुब में कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी के साथ लाजिम खिदमत रहे। और आपका फ़कत ये काम होता था कि आप हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी का मुसल्ला, आपके पीर मुर्शद का मुसल्ला और आपका लोटा हाथ में लिए जहाँ हज़रत उस्मान हरवन जाते थे आपके पीछे पीछे आप जाते थे और बस इस इत्तिबा में पूरी ज़िंदगी बसर कर दी, इसी इत्तिबा में ज़िंदगी बसर कर दी। और आखिर ये वक्त आता है कि जब हज़रत उस्मान हरवन रहमतुल्लाह अलैह बारगाह यज़दी में, बारगाह खुदावंद कुद्दूस में आखिरी 2 इल्तिजाएँ करते हैं कि अल्लाह या रब्बल आलमीन, मुझे मक्का मुअज़्ज़मा में वफ़ात अता करियो, मुझे वहाँ मदफन अता करियो और इस हालत में अता करियो कि आज भी उसके निशान बाकी हैं। हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवन का मज़ार मुबारक जन्नतुल बक़ी में है, जन्नतुल माला में है और वहाँ मक्का मुअज़्ज़मा की लिए आपने दुआ की कि मुझे वहाँ जगह अता फरमाइयो अल्लाह, कब्र मुझे वहाँ अता फरमाइयो। अल्लाह ने कहा ये तेरी दुआ कबूल हुई। दूसरी दुआ क्या है? हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह आसमान की तरफ रुख करते और फरमाते हैं ये मेरा मोइनुद्दीन चिश्ती मकाम तजरीद और तफरीद में, मकाम तजरीद और तफरीद में एक यकता है, यगाना है। इसने मेरे साथ 20 साल और जैसा रिवायतों में आया 30 साल इस तरह मुलाजिमत की कि कभी मुझे अकेला ना छोड़ा। आज मैं तुझसे ये एक मांग रखता हूँ कि इसको वो विलायत अता कियो, ए अल्लाह या रब्बल आलमीन, मोइनुद्दीन को वो विलायत अता कियो कि रूए ज़मीन पर तूने किसी को ऐसी विलायत ना अता की। ये उनके पीर व मुर्शिद की दुआ गरीब नवाज़ के लिए कि ऐसी विलायत अता कियो, सर ज़मीन हिंद पर इस तरह भेजियो कि इसके बाद कोई ऐसी विलायत ना देखे, रोज़े क़यामत तक ऐसी विलायत न कभी देखने में आई न दिखने में आई। बेनज़ीर रहे गरीब नवाज़ की विलायत, बेनज़ीर रही गरीब नवाज़ की सल्तनत। और ये सारा हिंदुस्तान में जो ठाटे मारता हुआ इस्लाम और मुसलमानों का और आज़ान का और मस्जिदों का समंदर नज़र आता है, ये बस गरीब नवाज़ और आपके खुलफा और आपके मुरीदीन और आपके शेख आज़म पीर व मुर्शिद की दुआओं का और क़ुदूम बाबरकत का नतीजा है कि आज ठाटे मारता हुआ मुसलमान औलिया कामिलीन और बिलखुसूस गरीब नवाज़ की ज़ात से नज़र आता है, इनके फैज़ान से नज़र आता है। आज देखने में ये आता है कि पीरी मुरीदी बड़ी हल्की सी चीज़ ले ली गई है। मुरीद आता है, बैत हो जाता है और उसी वक्त पीर साहब उसे खिलाफत भी दे देते हैं, शजरा भी दे देते हैं, खिरका भी पहना देते हैं, टोपी भी पहना देते हैं और ये कहते हैं ये हमारे खलीफा हैं, ये हमारे मुरीद हैं। ऐसा नहीं है। हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख आज़म हज़रत ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह की भी कईयों बरस तक जब तक खिदमत की है, अल्लाह अल्लाह किया है, ज़िक्र व अज़कार किए हैं, मुनाजात की है, इबादात की हैं, एतिकाफ़ किए हैं, इस्तिग़राक़ किए हैं, ज़िक्रुल्लाह की ज़रब लगाई है और उलूम ज़ाहिर से फ़ारिग़ होने के बाद बड़े बड़े
اپنے زمانے کے مدارس اور مراکز سے اور بڑے بڑے جامعات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے وقت کے بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہا، بڑے بڑے علم کلام کے ماہر جب وہ بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے علوم باطنی کی طرف دھیان کیا، رخ کیا۔ یہ سارے علوم و فنون حاصل جو ظاہری علوم و فنون قرآن و حدیث کے، وہ سب سیکھنے کے بعد ایک شیخ کامل کے پاس جاتے ہیں اور پھر بیعت ہوتے ہیں۔ یا تو نہ عوام عالم دین ہے، نہ دین کا علم رکھتی ہے، نہ قرآن و سنت کا علم رکھتی ہے، نہ اس کی تمیز و پاس و لحاظ رکھتی ہے، مگر گئے پیر صاحب کے ہاتھ بیعت ہوئے۔ پیر صاحب کو خود الا ماشاء اللہ کے ساتھ قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، وہ خود صوفیہ اولیاء کاملین کے احوال سے واقف نہیں ہوتے، مرید کو دستار باندھتے ہیں اور کہتے ہیں خلافت عطا کر دی۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب سے محنت و مشقت کا کام ہے۔ اپنے نفس کو رگڑنا پڑتا ہے، اپنی روح کو رگڑنا پڑتا ہے، اپنے جسم کو تپانا پڑتا ہے، اللہ اللہ کرنا پڑتا ہے، پیر و مرشد کا ہر فرمان اپنے سر آنکھوں پر رکھنا پڑتا ہے۔ کہیں جا کر اس کے بعد ولایت ملتی ہے، کہیں جا کر اس کے بعد مرید بنایا جاتا ہے، کہیں جا کر اس کے بعد بہت پرکھنے کے بعد، بہت سمجھنے کے بعد اس کو اپنا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ سارے اولیاء کاملین کا آپ سلسلہ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی سلسلے کا ولی کوئی بھی ایسے نہیں گزرے ہیں ہمارے متقدمین سلف تا خلف کہ انہوں نے کوئی آیا اور فوراً خلافت تقسیم کر دی اور کوئی آیا فوراً مرید کر لیا۔ نہیں، اس میں بڑا احتیاط ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اولیاء کاملین، صوفیہ اعظام، وہ ان کی تعلیمات کیا ہیں اور وہ کس طرح اپنے سلسلے میں مریدین کو بیعت کرتے تھے اور شرائط کیا ہوتے تھے۔ میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس کو ایسی ولایت سرزمین ہند پر عطا فرمائی ہو کہ کسی نے ایسی ولایت نہ دیکھی ہو، نہ سنی ہو، نہ سمجھی ہو، ایسی ولایت جب آپ کو عطا ہوئی تو حضرت سیدنا خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، فخر الدین چشتی، فخر الدین گردیزی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو تمام خدام خواجہ کے جد مکرم ہیں، آپ کے تمام خدام خواجہ جو سیدزادگان ہیں، آستانہ غریب نواز کی شب و روز کی خدمت انجام دیتے ہیں، وہ حضرت سیدنا خواجہ فخر الدین گردیزی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی نسل پاک سے ہیں۔ اور ہمارے کو یہ شرف اور یہ نسبت اور یہ اعزاز، یہ منزلت، یہ مقام غریب نواز کی جوتیوں کے صدقے میں اور غریب نواز کو خواجہ عثمان ہرون کی جوتیوں کے صدقے میں حاصل ہوا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ، چند روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح آپ غریب نواز نے خواجہ عثمان ہرون کی ملازمت کی تھی، اسی طرح خواجہ فخر الدین گردیزی کو کہا کہ آپ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ملازمت کرنا اور ان کو سفر اور حضر میں کبھی تنہا اور اکیلا نہ چھوڑنا۔ آج بھی جو جد مکرم ہے تمام جمیع خدام خواجہ کے، سیدنا خواجہ فخر الدین گردیزی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مدفن گاہ بھی خواجہ صاحب کے آستانے میں ہی ہیں۔ اور یہ نتیجہ ہے کہ غریب نواز نے زندگی میں بھی اپنے ساتھ رکھا، گزرنے کے بعد بھی اپنے ساتھ رکھا، اور آپ کی نسلوں کو بھی اب تک اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ روز قیامت تک ساتھ رکھیں۔ ہم دعا کرتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر اس طرح سے آپ سوانح حیات پڑھنا چاہیں، بہت مختصر سا حصہ نصیب ہوتا ہے کہ آپ کی سوانح حیات پر بہت مختصر لکھا گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا، چشتیوں کے درمیان لکھنے، کتابیں لکھنے کا رواج عام نہیں ہوا تھا، اور چشتی ہمیشہ یہ کہتے تھے، چشتی بزرگ، کہ ہم انسان کو جو ہمارے پاس مرید بن کر آتا ہے مسلمان، ہم اس کو چلتی پھرتی کتاب بناتے ہیں، ہم اس کو عمل عطا کرتے ہیں، ہم صرف کتابی شکل نہیں عطا کرتے، ہم قرآنی آیات اس کے اندر اتارتے ہیں، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اتارتے ہیں۔ اس لیے اس وقت تک کتابیں لکھنے کرنے کا نہ طریقہ تھا، نہ دستور تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو مختصر آپ کی سوانح حیات ملتی ہے کہ آپ نے پوری زندگی اس قدر اللہ اللہ کی، اس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کری، اپنے پیران عظام کی اتباع کری، اور اس قدر
آپ سما کے شوقین تھے، محفل سما کے قوالی کے، جو چشتیہ سلسلے کا ایک بڑا نظام ہے اور ایک بڑے چشتیہ سلسلے کا روحانی غذا کہلائی ہے۔ خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ نے جو میں نے ابھی شعر پڑھا ہے، نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم، اسی شعر پر آپ کا وصال ہوا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آخر کیوں میرے یار کا چہرہ دیکھتا ہوا میں رقص کر رہا ہوں۔ یعنی یار سے یہاں مراد اللہ رب العزت یا ان کے پیر و مرشد۔ نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم، مگر نازم کے ای ذوق پیش یار می رفتم، بس اس رقصم، بس اسی بات پر ناز کرتا ہوں کہ میرا یار سامنے، اس کا رخ سامنے ہے، میرے پیر و مرشد سامنے ہے، اور ان کو دیکھ کر میں رقص کرتا رہوں، ان کو دیکھ کر میں رقص کرتا رہوں۔ آج جو کچھ غریب نواز ہیں یہ خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے۔ آج جو کچھ غریب نواز ہیں، جو بھی ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کی ولایت ہے، یہ حضرت خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں۔ اور یہ جو کچھ بھی سلسلہ عالیہ چشتیہ کو ہند و بر صغیر میں حاصل ہوا ہے، چشتیہ سلسلہ یوں تو بہت پرانا ہے، اس کی کڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا کر منتہا ہوتی ہے۔ ہر سلسلے کی کڑی، ہر صاحب سلسلہ کی، چاہے وہ چشتی ہو، قادری، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، کسی سلسلے کی بھی کڑی ہو، مولائے کائنات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا ملتی ہے۔ مگر یہ چشتیہ سلسلہ جس کی داغ بیل بر صغیر میں اس طرح عیاں کری، اس طرح منور کری، وہ صرف ذات بابرکت حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آج پوری دنیا میں، حضرت پوری دنیا میں سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ کو اگر کوئی جانتا ہے تو یہ اعزاز ہے کہ غریب نواز کے نام سے جانتا ہے۔ ان کے پیران بھی ہیں، ان کے پیران کے پیران بھی ہیں، مگر آج جب چشتی کہا جاتا ہے تو فوراً دماغ میں آتا ہے غریب نواز۔ یہ تاثیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی خواجہ عثمان ہرون نے کہ اسے وہ ولایت عطا کی، اور جو اللہ نے دعا قبول کی تھی کہ ایسی ولایت عطا کی کہ سارے پیروں کا نام ایک طرف، غریب نواز کا نام ایک طرف، سارے شیوخ کا نام ایک طرف، غریب نواز کا نام ایک طرف، سارے سلسلوں کا نام ایک طرف، غریب نواز کا نام ایک طرف۔ اور میں ایک نقطہ آپ کو دیے جاتا ہوں اور اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بر صغیر ہند و پاک میں کوئی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ قادری ہو، نقشبندی ہو، تیفوری ہو، شاذلی ہو، برقاتی ہو، ماریروی ہو، رضوی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، نوری ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، اس کی اصل شاخ جو ہے، اس کا جو منتہا ہے، اس کا جو مبدا ہے، ان سب پر جو فیضان ہے وہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہم کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں، سب سر و آنکھ پر، مگر ایمانی حصہ ہر مسلمان کے ساتھ غریب نواز کا جڑا ہوا ہے، اور غریب نواز کے سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ ہندوستان کی زمین چشتیوں کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین چشتیوں کی زمین ہے، اور یہاں پر جو نظم و قانون چلتا ہے وہ چشتیوں کا چلتا ہے، اور نظم و قانون اس چشتیہ سلسلے کا چلانے والا خود غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ تو کوئی بھی سلسلے سے متصف ہوں مگر اس پر فیضان غریب نواز کا ہے، ہر سلسلے پر فیضان غریب نواز کا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی قادری آگا تو اسے بھی چشتی ہونا ہوگا، تبھی وہ قادری ہے۔ یہ غریب نواز ہیں، اور غریب نواز کا دیار ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے افکار و نظریات ہیں۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ایک ایسی مضبوط کڑی ہیں کہ اگر غریب نواز کو اگر حذف کر دیا جائے تو پورا سلسلہ چشتیہ معدوم ہو جائے، مفقود ہو جائے، زمانے سے غائب ہو جائے۔ یہ غریب نواز کی شان، آن بان، یہ سب حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور سیرت کا نتیجہ ہے۔ اور ہم خدام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر یہ غریب نواز کا ایک بڑا خاص کرم ہے کہ آج تک اتنا بڑے بڑے آستانے دنیا میں موجود ہیں۔ آپ بتا دیں کہ اتنی بڑی برادری کہیں دکھتی ہے؟ آپ بڑے بڑے آستانے، آپ پوری دنیا کا چکر لگا کے آئیں، پوری دنیا کا اقصائے عالم میں کہیں سے بھی شرق سے غرب تک بڑے بڑے علماء، فضلاء،
صوفیہ کے مزارات پر ہو کر آ جائیں، کہیں آپ کو ایسا رشتہ نہیں ملے گا کہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، دروازہ ہمارے کھولنے بند ہونے کا ہمارے ہاتھ میں ہے، خدمات ہمارے ہاتھ میں ہے، زائرین کو زیارت کرانا ہمارے ہاتھ میں ہے، غریب نواز کا جو صدقہ ملتا ہے وہ ہمارے حق میں ہے۔ تو یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہے؟ بھئی یہاں پر وہی رہے گا جسے غریب نواز چاہیں گے، یہاں پر وہی رہے گا جسے غریب نواز چاہیں گے، کیونکہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو والی ہند عطائے رسول بنا کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میخانہ چشت کی بات ہی کچھ اور ہے، یہاں میخانہ چشت کی یا میکدائے چشت کی بات ہی کچھ اور ہے، یہاں کی شب و روز کچھ اور ہے، یہاں کا طور و طریق کچھ اور ہے۔ آمین آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ، ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔